اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ایک دفعہ بارگاہ رب العزت دے وچ حمد دا نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو الله احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ یا حبیب اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک دے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا یمنون علیک ان اسلموا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر وادیاں نشین باہر جنگلاں دے وچ رہن والے جس وقت حضور دی بارگاہ دے وچ وہ آ کے اسلام قبول کرتے سن تو پھر نال ہی وہ یہ بھی عرض کرتے سن کہ اساں اسلام نو قبول کیتا ہے اور اپنے آبائی دین نو چھڑ دیتا ہے، سانو فلانی چیز دی ضرورت ہے وہ مہیا کرو، فلانی چیز دی ضرورت ہے وہ مہیا کرو۔ تو اپنے اسی دوستیاں نو دشمنیاں ہی تبدیل کر لیا ہے، اپنے رشتہ داراں نو چھڑ دیتا ہے اسلام دی خاطر۔ تو اس طرح دے وہ جملے انہاں دے نزدیک کسی بہت بڑا ایک احسان کیتا ہے کہ جیڑا اساں اسلام نو قبول کیتا۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اے محبوب احسان جتاندے نے تواڈے اُتے کہ اسی اسلام لے آندا ہے۔ قل فرماؤ لا تمنوا علی اسلامکم کہ تسی مت احسان جتراؤ اپنے اسلام دا۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ محبوب انہاں نو تسی یہ لفظ فرماؤ کہ تسی جڑا اسلام قبول کیتا ہے اس اسلام لیان دا اس ایمان لیان دا میرے اتے احسان نہ جتاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے احسان فرمایا ہے تھوڑے اتے کہ ان ہداکم للایمان، کہ تھانو ایمان دی ہدایت بخشی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تسی اپنے ایمان دے دعوے دے وچ سچے جے تے پھر یقینی طور دے اتے اللہ دی ذات پاک نے جیڑی تھانو توفیق عطا فرمائی ہے ایمان لیان دی، اس دا شکر ادا کرو گے بلکہ احسان نہیں جتاؤ۔ سمجھ آ گئی گل دی؟ تو محسوس کی ہویا ہدایت دے دو معنی نے۔ ایک ہدایت دا معنی ہے ایرات الطریق، اسی آپ پڑھتے رہنے نا قرآن پاک اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ پاک سانو
صراط مستقیم دی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم دی ہدایت سے تو دو معنی نے ہدایت دے۔ ایک کہ ہدایت دا معنی ایرات الطریق، راہ وکھا دینا کہ اے رستہ ادھر نو جاندا ہے، اندے تے لگ جا تے فلانی جگہ تے تو اپڑ جائے گا۔ اور ایک ہدایت دا معنی ہے ہدایت دا معنی ہے موصل المطلوب، کہ اپنے مقصود تک پہنچا دینا۔ ایک نے تو آخیا نا باہر لگا لگا جانا ہی لے جا دینا۔ ایک ہدایت دا معنی کی ہے کہ انہیں ہاتھ تو پھڑیا تے توڑ ان دی منزل تک پہنچا دیتا۔ تو موصل المطلوب، اپنے مطلوب تک پہنچا دینا۔ اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ تواڈے تے اپنے اسلام دا احسان جتاندے نے، تسی انہاں نوں یہ فرماؤ کہ اپنے ایمان لیان دا میرے تے احسان نہ کرو، بلکہ میرے رب دا تواڈے اُتے احسان ہے کہ تانوں نے توفیق دیتی ایمان دی۔ تو معلوم کی ہویا؟ معلوم یہ ہویا کہ ہر وہ چیز کہ جس دا تعلق صراط مستقیم اور ہدایت دے نال ہے اور وہ انسان نوں حاصل ہوندی ہے، تو جیڑی ان دی جد و جہد ہے، جیڑی ان دی کوشش ہے، جیڑا ان دا چلنا پھرنا ہے، جیڑا اس دے واسطے اس دی تگ و دو حیات ہے، تو فرمایا کہ یہ ساری دی ساری اللہ دی ذات پاک دی توفیق دے تابع ہے کہ اگر وہ تانوں توفیق عطا نہ فرماوے تے تسی کدی بھی ہدایت حاصل، تو معلوم کیا ہوا کہ ہر وہ ہدایت دا لفظ جیڑی چیز کی ہدایت دے نال، نور ہدایت دے نال اس دی توفیق ذات الہی دیندا ہے، اور یہی اہل اللہ دا مسلک ہے۔ اور وہ فرماندے نے کہ جیڑا تیری نیکی دی کوشش ہے، عمل ہے، چاہے وہ فرائض ہون، چاہے وہ نوافل ہون، چاہے جو بھی کار خیر ہے، خدا دی رضا دے واسطے تو کرنا ہے، یہ ساری دی ساری جڑی توفیق ہے دا نا توفیق ہی ہے خدا دی ذات پاک دی طرفوں تین توفیق حاصل ہوندی ہے۔ تو ذات کریم نے فرمایا کہ جنہوں ایمان دی دولت نصیب ہوئی ہے اور انہوں ایمان دی ہدایت نصیب ہوئی ہے، یہ میرا کرم ہے، میرا فضل ہے، یہ میرا تواڈے تے احسان ہے، تواڈا میرے تے احسان ہے، یہ علیحدہ کرم ہے کہ میں اس نو قبول فرما کے آنا کہ تو میرے واسطے آ کیتا، تو میرے واسطے آ کیتا۔ ورنہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جیڑی تیری اپنی ہوئے، سارا کچھ میری عطا و بخشش ہے جیڑی میں تیرے اتے کرنا۔ حافظ شیرازی نے اس دے اتے بڑا خوبصورت مضمون لکھا ہے، وہ فرماندے نے کہ اسے دے اتے جناب فرماندے نے شکر خدا کن کہ موفق شدی بخیر، زی انعام و فضل او نہ معطل گزاشتت، کہ اللہ دی ذات پاک دے کرم دا شکر ادا کر کہ انہیں تینوں نیکی دی توفیق دیتی ہے۔ کس دی توفیق دیتی ہے؟ اور جیڑی تو نیکی کرنا پیا اس دی توفیق تینوں اللہ پاک نے عطا کیتی ہے، اور اس دا تو شکر ادا کر۔ زی انعام و فضل او نہ معطل گزاشتت، کہ اس نے تینوں اپنے انعام دے کولوں، اپنے احسان دے کولوں محروم نہیں کیتا۔ کس گل دا شکر؟ کہ اپنے انعام دے کولوں اور اپنے احسان دے کولوں تینوں محروم، جس وقت تینوں نے اپنا انعام اور احسان تینوں عطا کر دیتا ہے، اور یہ نعمت ہے، اور ہر نعمت دا شکر ہے۔ تو اس انعام و احسان دے اتے خدا دا شکر ادا کر کہ تینوں انہیں اس دے کولوں محروم نہیں رکھیا، شکر دے کولوں محروم۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت، کہ اے احسان مت جتا کہ تو بادشاہ دی خدمت کرنا پیا ہے۔
کدی بھی یہ گل دل دے وچ نہ لیاویں کہ میں بادشاہ دی خدمت کرنا وا اور بادشاہ دی میں خادم ہاں اور مینوں یہ بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ فرما دے نے منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں گنی ہے کہ یہ احسان نہ دل وچ کدی رکھی کہ میں بادشاہ دی خدمت کرنا وا، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت، بلکہ اس دا احسان سمجھ کہ انہیں تینوں خدمت وچ قبول کر لیا۔ یہی نقطہ آغاز ہے مومن دا، تمام عبادات دا اور تمام زندگی دا محور ہے۔ جس انسان نو اس چیز دی سمجھ آ گئی کہ میرا ایمان بھی خدا دا احسان ہے، میرے تمام فرائض نوافل ہر عمل اللہ دی ذات پاک دا احسان ہے، جس نے اس احسان و انعام دا شکر ادا کیتا وہ اپنی منزل نو پا گیا۔ تو فرماندے نے کدی نہ دل وچ خیال کری کہ میں بادشاہ دی خدمت پہ کرنا وا، بلکہ بادشاہ دا احسان جانی کہ انہیں تینوں اپنی خدمت دے وچ قبول کر لیا ہے۔ تو معلوم کی ہویا کہ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، سب نعمتاں تو وڈی نعمت ایمان ہے۔ اور ایمان تصدیق توحید و رسالت دا نام ہے۔ تو اللہ دی ذات پاک دی توحید دے اتے ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت اور رسالت دے اتے تصدیق دا نام کی ہے، ایمان ہے۔ اور سارے جہانہ دے وچ سارے جہان دے وچ سب تو قیمتی چیز ایمان ہے، کیونکہ تمام بنیاد ہے تمام عمارت مومن دی۔ اگر ایمان دی اٹ لگی ہوئی ہے بنیاد ہے تو ہر شے قبول ہے، اگر ایمان نہیں تو کوئی چیز بھی قبول نہیں کیتی جاندی۔ اور دوسرے مقام تے اللہ دی ذات پاک نے پھر اس نو ارشاد فرمایا، اللہ دی ذات پاک نے اصحاب کاف دا خود تعارف فرمایا ہے کہ میں تانوں دسنا کہ اصحاب کاف کون سن، اصحاب کاف کون سن۔ اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، نانو نقصو علیکا نباہم بالحق، کہ اے حبیب اسی بیان کرنے ہیں تانوں انہاں دی صحیح خبر۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب میں تانوں انہاں دی صحیح تعارف کرانا کہ اصحاب کاف کون سن۔ اللہ پاک نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک وہ چند نوجوان سن، وہ ایمان لے آئے اپنے رب دے اتے، وزدناہم ہدی، اور اسی انہاں دے نور ہدایت نو ودا دیتا، نور ہدایت نو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایمان اللہ دی ذات پاک اور ہدایت دا جڑا نور ہے یہ احسان و کرم ہے مالک کریم دا انسان دے اتے، اپنے فخر کرن دی یہ جگہ نہیں، اللہ دے شکر دی یہ جگہ ہے، شکر دی۔ تو مالک کریم نے فرمایا کہ میں تانوں صحیح خبر دینا کہ وہ اصحاب کاف کون سن۔ فرمایا چند نوجوان سن جڑا اپنے رب کریم دے اتے ایمان لیاندا، اور میرے کرم نے پھر کی کیتا وزدناہم ہدی، اور انہاں دے نور ہدایت نو بڑھا دیتا۔ ایک گل اور فرمایا وربطنا علی قلوبہم، اور اساں انہاں دے دل نو کی دیتی، اللہ پاک نے فرمایا اساں انہاں دے دل نو مضبوط کر دیتا۔ ایمان تو انہاں نصیب ہو گیا نا، نور ہدایت نو بڑھا دیتا۔ اور پھر فرمایا وربطنا علی قلوبہم، اساں انہاں دے دل نو مضبوط کر دیتا، طاقت دے دیتی، ایسی قوت اور طاقت دے دیتی کہ کائنات دی ہر چیز نو انہاں واسطے چھڈنا آسان ہو گیا۔ مال و دولت، عزیز و اقارب، اپنا گھر بار، دنیا دے تعلقات، سکھ، ہر شے چھڈنا انہاں دے واسطے کی ہو گیا، اور انہاں نو بادشاہ دا کوئی ڈر نہ رہ گیا، خوف نہ رہ گیا بھی ایسا کی کراں گے۔
تو جس وقت انہوں دے دل نو اساں مضبوط کر دیتا تو پھر اس کاموں وہ راہ حق دے وچ کھلو گئے. اللہ پاک نے فرمایا کہ راہ حق دے وچ وہ کھلو گئے. فقالو اور انہاں برملا آکھیا ربنا رب السماوات والارض ساڈا رب وہ رب ہے پالن ہار ہے جڑا ساریاں آسماناں اور ساریاں زمیناں دا. لن ندعوا من دون الہن اسی کدی بھی سوا اس تو کسی ہور نو رب نہیں پکارنا. لقد قلنا اذن شططا اگر اس بات تو اسی ہٹ جاویے تو پھر تو راہ حق تو اسی ہٹ گئے. انہاں کیا اللہ پاک نے فرمایا میں جس انہوں نے دل نو مضبوط کر دیتا تو پھر وہ میدان عمل دے وچ آ گئے اور وہ کھڑو گئے پورے طاقت دے نال پیر جما کے جویں پہاڑ دی صلابت ہوندی ہے طاقت ہوندی کھلو گئے. اور انہوں نے آکھیا کہ اسی اس رب نو منن والے ہیں جڑا آسمانہ اور زمینہ دا رب ہے اور نہیں پکارتے اس تو سوا اسی کسی ہور نو معبود. اگر کسی ہور نو اسی معبود منیے تو پھر اسی راہ حق دو تو کی ہاں بڑے دور چلے جاواں گے. اے تساں گل سمجھ لئی کہ ہدایت اللہ دی ذات پاک دا فضل ہے اور اس دا کرم ہے. اس دا کی ہے تو مولانا روم مناجات کرن لگے نے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ اور اس دے وچ بھی لفظ ہدایت دا ہی سوال ہے. اس واسطے قرآن پاک دی آیت کریمہ دے نال میں تانوں عرض کیتی ہے کہ نور ایمان اے ہدایت ہے اور اللہ دی ذات پاک دا احسان ہے. اللہ دی ذات پاک دا جس انسان نو ایمان دی دولت نصیب ہوئی ہے اور اے نور اس دے دل دے وچ موجود ہے وہ ہر لحظہ اللہ دی ذات پاک دے احسان دا شکر کرے. جی یا غیاث المستغیثین اہدنا فریادیاں دے فریاد رس اہدنا سانو ہدایت عطا فرما. عارف روم فرما دے نے کہ جیڑا انسان مجبور ہے نا اور انہوں کسی چیز دی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت نو پورا کرنے واسطے وہ فریاد کرتا ہے کسی نو آواز دیندا ہے بلاندا ہے. اسی اس ویکھتے رہنے ہیں کہ جس وقت سانو کوئی بھیڑ پوے یا تکلیف آوے یا تنگی آوے تو بندے اچھی اچھی چیکا مار کے تے آواز کٹ کے آندے نے بھی کوئی گل سننے والا ہے تے میری مدد نو پہنچو میری. عارف نو فرما دینے کہ تیری ذات وہ ذات ہے کہ جیڑی ہر فریادی دی فریاد نو سننے والی ہے چاہے اس دا تعلق تیرے جسم دے نال ضرورتاں دے ہے یا روح دیاں ضرورتاں دے نال ہے. سب ضرورتاں نو پورا کرنے والی تیری ذات ہے. اور اے تعلیم کہ اپنی آواز دے وچ اپنے سوال دے وچ اپنے دل دی تمنا آرزو ہاواں وقت تسی اپنے رب کریم دے نال وابستہ رکھنی ہے. اے او نور ہے جڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دسترخانے کرم تو مومن نو نصیب ہوندا ہے. اے سوغات ہور کدھروں نہیں ملدی سوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ اور حضور دے تعلق تو. اس واسطے آختے نے نا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا. جس بندے نو
اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ بولن دا ول آندا ہے، منگن دا ول آندا ہے، سوال دا ول آندا ہے، یہ جڑی تعلیم ہے ایو تعلیم ہی تو اس دی کامیابی ہے۔ اور یہ کرم ہویا کتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے کولوں، تو فرماتے نے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا۔ سانو منگتا بھی بنایا سو تے چھڑا سوال تے منگتا نہیں، سانو دروازے دی نشان دہی بھی کیتی سو کہ اتھوں جا کے منگنا جائے، اتھوں جا کے۔ تو فرماتے نے یا غیاث المستغیثی اہدنا، کہ اے فریادیاں دے فریاد رس سانو ہدایت عطا فرما۔ کی ہدایت کی فرما؟ ٹکر دا ذکر نہیں کیتا، نہ کوئی دنیا دی اور فانی چیز دا ذکر کیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ نور ہدایت نور ایمان اگر نصیب ہو جاوے تو سارا کچھ ہی آ جاوے گا۔ فرمانے لفتخارا بالعلوم والغنا، نہ علمہ دے اتے کوئی فخر ہے اور نہ مالداری دے اتے کوئی فخر ہے۔ اگر فخر ہے تو خدا دی ذات پاک دے تعلق دا فخر ہے کہ وہ نور ہدایت جس نو حاصل ہو جاوے ان سب کچھ حاصل ہو گیا، اس نو کی ہو گیا؟ سب کچھ حاصل ہو گیا۔ جی لا تزغ قلبا ہدیت، وَاسْرِفِي سُوءَ الَّذِي خَطَّ الْقَلَمَ۔ فرماتے نے لا تزغ قلبا ہدایتا بالکرم۔ کئی چیزاں ایسیاں ہوندیاں نے نا کہ وہ انسان نو حاصل ہوندیاں نے تے پھر چلیاں جاندیاں نے۔ مطلب دنیا دا عروج سی، مالداری سی، شہرت و عزت سی، بے حد اسباب دی موجودگی دی ہر چیز سی، لیکن کیونکہ وہ فانی ہے، آن جان والی چیز ہے، کچھ چر رہی تے پھر چلی گئی۔ جی میں عروج و زوال ہے، کدی عزت ہے، کدی شہرت ہے، کدی ذلت ہے، کدی مالداری ہے، کدی افلاس ہے، کدی غربت ہے، تو یہ دنیا دے اسباب دے وچ اس طرح ہوندا رہندا ہے۔ تو فرماتے نے کہ اے میرے مالک کریم لا تزغ قلبا ہدایتا بالکرم، کرم کر کے جس دل نو تو ہدایت عطا چا فرمائے میں نا، پھر اس نو ڈنگیا نہ فرما، اس نو ڈنگیا ہر شے تے دولت، ہر شے نعمت آ کے تے زوال پذیر ہو جائے تے ان دا افسوس اینا نہیں، لیکن یہ بہت افسوس دی گل ہے کہ میں نے نور ہدایت نصیب ہوئے تے پھر میرے کو وہ نور ہدایت کھو لیا جاوے، ہنیرے دے وچ میں چلا جاواں، کدی ساڈے دل نو ڈنگیا نہ فرماویں۔ وَاصْرِفِ السُّوءَ الَّذِي خَطَّ الْقَلَمَ، یا اللہ پاک جو آزمائش تو میرے متعلق لکھ دیتی اپنے فضل دے نال اگر کٹے تو کٹ سکنا، تو کٹ سکنا ہے۔ حضرت سرمد شہیدی ربائی سنو اور اپنے دل دے نال اس چیز دا حساب کریے تاکہ دل دے وچ بیٹھ جاوے گل۔ جناب فرماندے نے اے محرم جانو دل بمیرے تو قسم، اے میرے دل اور جان دے محرم تیری محبت دی قسم ہے۔ اے محرم جانو دل بمیرے تو قسم، شرمندہ کردار خود و فضل تو ہم، میں تیرے فضل دے سامنے اپنے کردار دے اتے شرمندہ ہونا وا، جس وقت تیری عنایات اور تیرا فضل میں ویکھنا وا تے میں اپنے کم اور عمل دی طرف ویکھنا، کردار تے کرتوتاں دی ویکھنا تے میں بڑا شرمسار ہونا وا۔ پیوستہ بخود حساب دارم ہر دم، میں ہمیشہ اپنے
دل دے وچ اس چیز دا حساب کردا رہنا وا از من اسیاں زے تو ہم احسان و کرم کہ میری طرفوں میں ہمیشہ اس چیز دا حساب کرنا کہ میری طرفوں ہمیشہ گناہ ہی گناہ نے، تیری طرفوں ہمیشہ کرم ہی کرم ہے، کہ ہر لحظہ میں اپنے دل دے وچ یہ حساب لاندہ رہنا وا کہ میں کی کرنا وا اور ادھروں کی ہے کہ میری طرفوں ہمیشہ گناہ ہی گناہ نے، عصیان ہی عصیان ہے، نافرمانی نافرمانی، غفلت ہی غفلت ہے، اور تیری طرفوں ہمیشہ احسان و کرم ہی کرم ہے، احسان و کرم ہی کرم ہے۔ تو عارف روم فرماتے نے بغض راز جان معصو القضا، بغض راز جان منصول قضا فرماتے نے کہ بڑی ازمائش نو ساڈی جان تو ٹال دے، ساڈی جان تو بڑی ازمائش نو ٹال دے، وابر مہاراج اخوان صفا فرماتے نے کہ وہ جڑی بڑی ازمائش وہ کی ہے، فرماتے نے وہ لوگ کہ جڑے تیری محبت دے اسیر ہو چکے نے، تیرے میدان محبت و عشق دے وچ انہاں نوں تو قبول فرما لیا ہے، مینوں انہاں دی صحبت دے کولوں جدا نہ کرے، وابر مہاراج اخوان صفا کہ مینوں انہاں دی صحبت دے کولوں جدا نہ کر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو فرمایا کہ وامر مہاراج اخوان صفا وہ لوگ کہ جنہاں نوں تو اپنی بارگاہ اقدس دے وچ اپنی پیار اور محبت نصیب فرما دیتی، نور ہدایت دے نال انہاں نوں منور فرما دیتا ہے، مینوں انہاں دی صحبت نصیب کر تاکہ میرے دل دی سیاہی ختم ہو جاوے اور اس دل دے وچ نور ایمان دی چمک پیدا ہو جاوے۔ اور یہ گل اس طرح نہیں، ہمیشہ تسی ویکھو محبت ایک ایسی چیز ہے، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں اے دوست محبت ہے وہ نازک سی حقیقت، محسوس تو کرتے ہیں سمجھا نہیں سکتے، لیکن تم میرے کو پوچھنا ہے بھی پیار کی چیز ہے، فرماتے ہیں کہ اس طرح دی ایک باریک اور نازک حقیقت ہے، خیال نہیں آئے گا یا ایویں دل دا گمان نہ، ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ تو یہ ایسی نازک حقیقت ہے، محسوس تو کرتے ہیں سمجھا نہیں سکتے، جیڑا ان دے نال متعلقہ ہوندا ہے انہوں ہی پتہ ہوندا ہے، دوجے نوں گلاں دے نال دی سمجھ نہیں آ سکتی۔ کھان والی شے دا ذائقہ چکھیاں آندا ہے، کوئی دوسرا ان دی لکھ تعریف کرے انہوں سواد تو نہیں نہ آ سکدا، کیوں نہ تعلق زبان دے نال ہے، تو جس وقت وہ نصیب نہ ہوئے انہوں کیویں پتہ لگے۔ ایویں تو نہیں نا، وہ اصحاب کہف دا ذکر اللہ پاک نے فرمایا سی وہ نوجوان سن میرے تو نہ ایمان لیاندا محبوب، اساں انہوں نے نور ہدایت نو ودا دیتا، انہوں نے دل نو مضبوط کر دیتا، اور پھر اس نعمت نو لے کے جس وقت اٹھے تو انہاں بادشاہ دی بادشاہی دا خیال نہ کیتا، انہاں آکھیا الہ واحد خدا دی ذات آیا سی صرف اسے نو ہی پوجنا ہے، بس پاویں کوئی چھڑائے جاوے تو پاوے۔ اور یہ ازل تو اللہ دی ذات پاک دے عاشقان دا دستور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دی تاریخ اور مناقب پڑھ کے ویکھو تسی، انہاں کائنات دی کسی چیز نال پیار نہیں کیتا، حضور دے فرمان اور حضور دے تے ایمان لیان تو بعد ہر شے نو اپنے ہاتھ دے نال قربان کیتا ہے اور پوری خوشی دے نال قربان کیتا ہے۔
یہ نہیں بھی وہ ایویں اپنی پوری خوشی دے نال قربان کیتا ہے اور اس تے ہور کسے گواہی دی نہیں، خود رب کریم نے انہاں دی اشارو قربانی دا ذکر قرآن پاک ہی ذکر فرمایا، جگہ جگہ تے فرمایا ہے۔ تو اسی تا یہ انہیں کہ خورے قبول ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جو انہاں دی قبولیت دا خود ذکر فرما دیتا ہے، کی کر دیتا ہے؟ انہاں دی محبت دا، انہاں دے اظہار دا، انہاں دی قربانی دا، ہر شے دا ذکر اخرجو من دیا۔ اے قرآن پاک دی آیت کریمہ میں عرض کرن لگا، اگا پڑھ جی، تلخ ترز فرقتے تلخ ترز بے پناہت غیر پیچا پیچنے تلخ ترز فرقتے تو ہیچ نیست، تیری جدائی تو زیادہ کوڑی کوئی چیز نہیں ہے گی۔ تو عرض کرتے ہیں کہ کائنات دے وچ ہزاراں قسم دیاں آزمائشاں ہیں، بیماری دی صورت چاہے اپنے آبا و اجداد، اپنے اولاد، اپنے دوست، اپنے ماں باپ دی جدائی دی صورت چاہے، وقت ایک مقرر ہے اس جہان تو جان دا، جنہوں اسی موت دے نال تعبیر کرنے ہیں، تو بہت بڑی غم دیاں اور چیزاں ہیں۔ تو فرماندے نے تلخ ترز فرقتے تو ہیچ نیس، لیکن ایک عاشق صادق دے نزدیک ساریاں تو آزمائش والی اور کوڑی کی چیز ہے۔ فرماندے نے سب تو کوڑی چیز اور سب تو زیادہ آزمائش والی چیز محبوب دے کولوں دور ہے، محبوب دے کولوں دوری ہے، یعنی دل دا غافل ہو جانا ہے۔ دل دا کی ہو جانا ہے؟ غافل ہو جانا ہے۔ جیڑا انسان اللہ دی ذات پاک دے پاک خیال تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک نسبت اور خیال تو دل غافل ہویا، وہ سب کچھ کھو بیٹھا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ اور اگر اس کا دل جڑا ہے وہ اس چیز تو غافل نہیں ہویا، اگر کو گھر کے گناہ بھی ہو جاوے لیکن اس کا دل دا تعلق اپنے مالک کریم دے نال دروازہ اس نے چیتا رہے بھی میرے مالک کریم دا دروازہ ہے، یہ توبہ اسے دروازے دی یاد دا نام ہے۔ تو اس واسطے حدیث نبوی چاہ گیا کہ اللہ پاک فرما دینے کہ وہ بندہ ایک توبہ کرتا ہے تو پھر کچھ چیر وہ توبہ دیتے قائم رہندا ہے، پھر گناہ کرن لگ پیندا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر لیندا ہے، حتیٰ کہ یہ اندا سلسلہ جاری رہندا ہے۔ تو اللہ دی ذات پاک نے اس دی توبہ نو قبول کیتا بار بار، اور فرما دے مالک کریم حضور نے فرمایا کہ مالک کریم فرمانا کہ اس نے یہ تو پتہ ہے بھی میرا مالک ہے، دروازہ نہیں اس نے چھڈیا، دروازہ نہیں چھڈیا۔ اس واسطے وہ غالب آخدا ہے نا، میں گو رہا رہیم ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، غافل نہیں رہا۔ تو فرمانے نے تلخ ترز فرقتے تو ہیچ نیست، کہ ساریاں تفریقاں تے فرقتاں تے جدائیاں برداشت نے، لیکن اے محبوب تیرے کو جڑا غافل ہو جانا ہے، اس تو بڑی اور اس تو بڑی اور ازمائش کوئی نہیں۔ بے پناہت غیر پیچا پیش نیز، پھر کہ تیری پناہ تو بغیر سوا الجھن تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تو مینوں پناہ نہ دے میں تے پھر تو میں الجھن چاہ، تے جے تو پناہ دے دے میں تے پھر ساریاں ہی کامیابیاں، پھر ساریاں ہی کی ہیں نا، کامیابیاں ہیں، سب کامیابیاں ہیں۔ جی رکھتے ماں ہم رکھتے قرآن پاک دے اللہ دی ذات پاک نے اسی 1000 مرتبہ ایک گل کرنے ہاں تے آکھنے ہاں کہ اسی نیکیاں کرنے ہاں، اسی فعل خیر کرنے ہاں، پتہ نہیں قبول ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں۔
سمجھتے پہ اے اللہ دی ذات پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دا خود ذکر کر کے ارشاد فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس مال فائدے وچ ندار مہاجرینہ دا بھی حصہ ہے اور خود ہی انہوں دا تعارف فرمایا ہے کہ وہ مہاجرین کون ہیں اور ندار کون ہیں. تو مالک کریم نے درود شریف پڑھ تو سب اللہ الصلاة والسلام وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے مال فے جڑا مدینہ طیبہ جو یہودی قبیلے کڈے گئے تھے انہوں نے مال فے آیا وہ بغیر جنگ تو فرمایا کہ اس مال دے وچ ندار مہاجرین دے واسطے بھی حصہ ہے. وہ کون نے مہاجرین کون نے ندار مہاجرین کون نے؟ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم جنہاں نو جبرن کڈیا گیا انہاں دے گھراں دے کولوں اور انہاں دی جائیداداں دے کولوں کہ انہاں نو انہاں دے گھراں دے وچوں انہاں دی مالاں جائیداداں دے کولوں انہاں نو جدا کر دیتا گیا. اور اس جدا ہون دی وجہ کی سی؟ وجہ ہوندی یہ سی کہ انہاں اللہ دی ذات پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان لے آندا سی اور کوئی گناہ نہیں سی کسی قسم دا کوئی انہاں دا گناہ نہیں سی. اور رشتہ دار سن انہاں دے سارے عزیز و اقارب سن وہ سارے آپس صحیح رہندے سن اور وہ سارے کاروبار حیات بڑے سونے طریقے دے نال چلاندے سن. لیکن جس وقت دل نور ایمان دے نال منور ہو گیا تے او وچ حائل ہون دی کوشش کرن کہ انہوں چھڈ دیو ہور سارا کچھ انہاں آکھیا ہر شے چھڈ دینی منظور ہے تے اے چھٹدا نہیں ہے گا. اے فرماندے دزدی نہ کردا ایم کسے راہ نہ کشتا ایم. اگر نہ چوری کیتی ہے نہ کوئی قتل کیتا ہے. دزدی نہ کردا ایم کسے راہ نہ کشتا ایم. جرمم ہمی کے عاشق روئے تو کشتا ہے کہ میرا جرم صرف ہے کہ صرف تیرے نال شناسائی ہوئی تیرے نال محبت ہو گئی. اس جرم تو بعد ہوا میرا کوئی جرم نہیں ہے گا. تو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ وہ فقراء مہاجرین کون ہیں؟ میں ایک جملہ آنا ہونا اس میں بار بار سنیا جی. اللہ پاک نے فرمایا للفقراء المہاجرین کہ وہ ندار مہاجرین. لیکن او اللہ دی ذات پاک دے باق دروازے دے تے فقران ہیں سائل ہیں ساڑھے بادشاہ ہیں ساڑھے کی نے بادشاہ. کیونکہ نور ایمان جڑا سانو ملے آئے نا ان دا سبب اہل بیت اور صحابہ اکرام دا ذریعہ جنہیں سانو ایمان دے نال مشرف کر دیتا ہے اور قیامت تک کے سلسلہ جاری ہے. کس تک جاری ہے؟ انہاں خدا دے دروازے تو سوا اور کسے دروازے لے گئے ہی نہیں تے جڑے اللہ پاک دے دروازے دے سائل انہوں یہ بادشاہ ہوں گے. اقبال آگتا ہے نا کرم شاہ عرب و عجم کرم کھڑے ہیں منتظر کرم وہ گدا جنہیں تو نے بخشا دماغ سکندری. اگر انہاں دے دل دے وچ کوئی نہ بھوک ہوئے تو اپنے مال نو کیوں چھڈنا اپنے گھراں نو کیوں چھڈنا. انہاں ہر شے نو اس دنیا دے دنبے نو اپنے ہاتھ دے نال ذبح کیتا ہے. تو فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم کہ جنہاں نو کڈیا گیا انہاں دے گھراں دے کولوں اور جائیداداں دے کولوں. آ سنو وہ جڑا میں عرض کرنا کہ وہ بادشاہ ہیں ساڈے بادشاہ ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ کی تلاش کرتے سن انہاں کیوں چھڈیا؟ فرمایا اللہ پاک نے وہ میرے فضل اور میری رضا دے تلاش کرنے والے سن.
انہاں دی آرزو سوا میری رضا اور میرے فضل تو اور کوئی انہاں دی مزدوری نہیں، کوئی انہاں میرے کو مطالبہ نہیں کیتا، صرف میرے فضل اور میری رضا دے تلاش کرنے والے سن کہ کیڑی شے جیڑی دتیاں اللہ دی ذات پاک دی رضا حاصل ہوئے اور وہ اس کا فضل سانو مل جاوے۔ اور پھر پیچھے فرمایا گیا نا للفقراء المہاجرین، جیڑا بندہ نادار ہوئے وہ کسی دی مدد کی کر سکتا ہے دسو، لیکن اللہ پاک نے انہوں نے مہاجرین للفقراء المہاجرین کو فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ دے رسول دی مدد پہ کرتے سن۔ تو جنہ دی مدد نو اللہ پاک اپنی مدد کرم نو اپنی مدد شمار کرے کہ میرے اور میرے رسول دی مددگار سن، وہ کمزور لوگ ہوندے نے، سمجھتے پائے جے کہ نا اللہ نو بھی کسی دی مدد دی ضرورت ہے نا، حضور نو بھی کسی دی مدد دی ضرورت ہے۔ یہ کمال کرم ہے، یہ ناز تے نیاز دا مسئلہ ہے کہ ناز والا نیاز نو کیویں قبول کردا ہے، عبادت بھی نیاز مندی دا نام ہے نا، تو اے وہ نیاز مندی نو ہے۔ ینصرون اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ دے رسول دی کی کرتے نے، فرمایا اولئک هم صادقون، ایو ہی سچے لوگ ہیں، فرمایا ایو ہی سچے لوگ ہیں۔ سورہ حشر ہے اور آیت نمبر کتنی ہے؟ 8۔ سورہ حشر ہے، سپارہ 28 ہے اور آیت نمبر 8 ہے۔ سمجھتے پائے جے کہ نا اگے بھی اسے دا حصہ ہے اسے دا، لیکن وہ ٹائم دی وجہ تو میں اس کا ذکر نہیں کرتا، تو میں عرض پہ کرتا سا کہ اللہ دی ذات پاک جس نو قبول فرمادا ہے کرم کردا ہے، تو رومی فرما دے پہنے تلخ ترز فرقتے تو ہیچ نیست، ساریاں جدائیاں قبول نے پر تیری جدائی قبول نہیں، بے پناہ غیر پیچا پیچ نیست، پھر اس دا حل کیے فرما دیں تیری پناہ تو بغیر ساری دی ساری الجھنی ہے کہ اگر تو میرا ساتھی رہے تے وچ ان دے وچ درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوئے پھر کامیابی، پھر کی ہے کامیابی۔ جی رخت مارا ہم جس میں ماں مر جان مارا جام کن، رخت مارا راہ زن، ساڈا سامان بھی ساڈا راہ زن ہے، ساڈا سامان ہی ساڈا راہ زن ہے۔ فرما دینے کہ جنہوں اسی آنے ہاں کہندے تو بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، وہ جڑیاں چیزاں جنہاں دے اتے ساڈا بھروسہ ہے، فرما دے کہ ایو ہی ساڈی ایڈیکیٹی کرنے والیاں نے، ایو مینوں لٹی جاندیاں نے۔ جس میں مارا جانے مارا ہما کن، ساڈا جسم جڑا ہے ساڈے روح دے واسطے نقصان پہنچان والا ہے، ضروریات جسمانی نو پوریاں کردیاں خواہشات نفسانی نو پوریاں کردیاں غفلت اتھوں تک پڑ گئی کہ نافرمانی شروع کر دیتی، بے حیائی، بدکاری، شراب نوشی، غیبت، راہزنی، ڈکیتی، چوری، خدا دی مخلوق دی ہر شے۔ تو فرما دینے کہ جسمانی خواہشانوں پوریاں کردیاں کی ہو گیا، روح جڑا ہے اس دے اتے کی ہو گئی تنگی بن گئی ہے۔ میرا جسم جڑا ہے میرا ساز و سامان دنیا جن دے واسطے میں اپنے آپ نو وقف کیتا ہے کہ ایو ہی مینوں لٹن والا ہے، ایو ہی مینوں کی ہے لٹن والا ہے۔ دست ماں چو پائے مارا میں خورد، میرے ہاتھ کے میرے پیرانوں کھاتی جاندے نے، میرے ہاتھ میرے پیرانوں کھاندے پینے، بے امانے تو کسے چون جا برد،
تیری ایمان تو بغیر کوئی جان کیویں بچا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جس ویلے میں اپنے آپ دا آپ ہی دشمن بنیا کھڑا ہاں تے پھر میری حالت کی ہو سکتی ہے کہ مدد تا میری جی میں اپنے آپ نو آپ ہی گل کرن تے لگیا بیٹھا ہاں تے سوا تیرے فضل تو پھر اور کوئی چیز بھی بچان والی نہیں، کوئی بھی چیز تیرے تو بغیر بچان والی نہیں۔ اب دیکھو اللہ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تانوں غافل نہ کر دے تہاڈے مال اور نہ تہاڈی اولاد اللہ دے ذکر دے کولوں۔ تو مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، لیکن اگر یہ نعمت اللہ دے کولوں غافل کر دے تے نعمت رہ جائے گی، پھر انہوں نعمت آکھیا جائے گا۔ اور جڑا خدا دی غفلت خدا دے کولوں غافل چیز کر دے وے تے خدا دی ذات پاک دے محبت دے وچ حائل ہو جاوے تو انہوں نعمت آکھیا جاوے گا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تینوں مال بھی عطا کیتا ہے، اولاد بھی عطا کیتی ہے، لیکن اس گل تو بچی بھی کہ میرے تے آپ دے درمیان انہوں حائل نہیں تو ہون دینا، میرے اور اپنے درمیان انہوں حائل، یہ میرا فضل میرا کرم ہے کہ میں تینوں جسم دیتا، جسم دی ضروریات تیریاں ساریاں پوریاں کیتیاں اور تینوں سجا کے بنا کے دے دیتا ہے، لیکن کدھر یہ نہ ہو جاوے کہ انہاں نے تیرا دھیان ہوئے تو میرے اللہ یاد اللہ کی ہو جاویں، غافل ہو جاویں۔ تو فرمایا لا تلھکم یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تانوں غافل نہ کر دے وے کون؟ تہاڈی اولاد اور تہاڈا مال اللہ دی یاد دے کولوں۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جنہاں ایسا کیتا وہی لوگ گھاٹے دے وچ ہوں۔ تو گھاٹے چ کون نے؟ جنہاں اپنے اور اپنے محبوب دے درمیان خواہشات نفسانی دی دیوار بنائی، وہ گھاٹے دے وچ رہ گئے۔ رومی فرما دینے کہ میری کمزوری تینوں میں کی مالکہ دساں، میرا تو اپنا آپ ہی مینوں لٹی جاندا ہے، تے جندہ اپنا آپ بھی آپ نہ روے، جندے تے دعویٰ سی بیا میرا یا میرا تے مینوں وہ جڑا میرا ہوئی میرا دشمن بنیا بیٹھا، ہاتھ میرے دشمن نے، پیر میرے دشمن نے، مال میرا دشمن نے، اولاد جڑا تیرے لو مینوں واپس لے آندا ہے تے غفلت دواندا ہے، وہ میرا سجن کیویں ہو سکدا، وہی تے میرا دشمن ہے۔ جی جی بار برات جان جی خطر ہے نہ نہ بات زاکے جاچوں واصلے جانا نہ بواتا بدبا خیش کو رستو قبود، اس واسطے کہ جان جدوں تک محبوب دے نال وصال نہ ہوئے تا بدبا خیش کو رستو قبور، قیامت تک وہ انی ہے اور بے نور ہے۔ وہ کی ہے؟ انی ہے، اور اللہ دی ذات پاک نے اصحاب کہف نو ایمان نو نور ہدایت فرمایا ہے، نور، اور اللہ دی ذات پاک نے او جڑے بادیہ نشین احسان جتان دے سن، فرمایا کہ انہاں دا میرے تے محبوب تیرے تے احسان نہیں، میرا انہاں دے اتے احسان ہے کہ میں انہاں نے نور ہدایت عطا فرمایا۔ کی کیتا ہے؟ نور۔ تو رومی فرما دیں زاکے جانچو واسلے جانا نہ بود، کہ جس وقت تک کہ جان اپنے محبوب نو نہ جانے، روح اپنے محبوب نو نہ پہچانے، فرما دینے کہ جس وقت تک جان اپنے جانا نو نہ واصل ہوئے، نہ انہوں پہچان والی ہوئے، تا بدبا خیش کو رستو قبور، فرما دینے وہ قیامت تک انی رہ گی تے بے نور رہ گی۔
کہ نور وہی ہوئے گا جن نے اپنے محبوب نو پہچانیا ہے۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، اللہ پاک نے فرمایا اسی اپنی نشانیاں وکھاواں گے تانوں اپنے وجوداں دے وچ اور زمین و آسمان دے وچ، آفاق دے وچ، سمجھا جائے؟ تے جن نے انہوں وکھایا اے نظر ویکھن والی یہ کی ہے، وہ نور ایمان دے نال آندی۔ کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق ہو اگر شریک بینائی، اگر شوق دی جڑا ہے نا، اگر نگاہ شوق ہو شریک بینائی، کہ اگر آنکھ دے نالو نور پہچانن والا کہ ہوئے نا تو پھر ویکھن دا سواد آندا ہے بھی آ کی حقیقت ہے، آ کی حقیقت ہے، آ کی حقیقت ہے۔ سمجھ آئی جے کہ نا؟ جس نو اے قرآن پاک دے وچ آکھتے نے نا کہ اے کائنات دے وکھن دا طریقہ جڑا ہوندا، سمجھدے پے جے نا؟ ہر شے اللہ دی ذات پاک دے وجود دے اوتے دلیل ہے، ہر شے خدا دے وجود دے اوتے کی ہے؟ دلیل ہے۔ تو فرما دے نے کہ جان چو واصلے جانا نہ بواد، کیونکہ جس وقت تک جان اپنے جانا محبوب نو نہیں پہچان دی، او تا ابد قیامت تک خود اندی اور بے نور ہے۔ چوں نہ دہیرا جان خود بداں گی، چوں تو ندوی لا جان کے پہ تو زندہ باشد مردگی، چوں تو نہ دہی راہ جان خود بردہ گیر، جدو تک تو رستہ نہ دیویں تے جان دا بچنا فرضی گل ہے۔ اوہیو مضمون جڑا میں عرض پیا کرنا میں، عارف روح فرما دینے کہ اے مالک کریم جس وقت تیرا فضل میرے شامل حال نہ ہوئے اور تیری توفیق میری تیرے حکم نو منن دی ساتھی نہ ہوئے، تو فرما دینے کہ میری جان اکھے نہ تمام خواہشات نفسانی اور نہ تمام چیزاں دے کولوں کیویں بچ سکتی ہے؟ جے تو مینوں بچاویں تے میں بچ سکنا، جان کے بے تو زندہ باشد مردہ گیر، جیڑی جان تیرے بغیر زندہ رہن دی کوشش کرے وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے۔ وہ کی ہے؟ وہ مردہ ہے، وہ زندہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تو فرما دینے کہ جان جڑا ہے وہ تیری ایک تعلق دے نال ان دی زندگی ہے، جے وہ ربط ہے تو زندہ ہے، اگر نہیں تو چلتا پھرتا مردہ ہے، لگا پھرے وہ زندہ نہیں۔ حضرت سرمد دی کربائی سنو تو پھر اجازت چاہنا۔ جناب فرما دینے سرمد غم عشق بول حور سانا دیہات، کہ سرمد حضرت سرمد شہید نے نا، شہید کیتا رہ گیا نا، تو جلاد جس وقت وہ لے کے تلوار آیا نا تے انہوں نے ویکھے تے ویکھ کے تے انہوں نے مسکرائے، مسکرا کے تے فرمان لگے باہر رنگے کے خواہی جامہ بے پوش، جلاد نو تلوار باہر رنگے کے خواہی جامہ بے پوش، اگر جس لباس جس شکل جس صورت جس تے وچ تو آویں من اندازے قدترا میشنا سے میں تیرے قد کاٹ نو جاننا ہاں، میں جلاد نو تو نہیں نہ ویندا پیا بھی جلاد آیا کھڑا ہے، میں تو حکم نو وینا پیا حکم آیا کھڑا ہے۔ تو اس واسطے کوئی ہور تا بھولے پہچانن والا تو نہیں نہ بھولتا، باہر رنگے کے خواہی جامہ میں جس لباس جس شکل جس صورت جو حکم تیرا آوے میں انہوں جانن والا ہوں، تو میں اندازے قدترا میں تیرے قد کاٹ نو پہچاننا ہوں، تو پہچانن والا تو نہیں نہ بھولتا، جاننا ہو رہے پہچاننا ہو رہے،
جاننا تو اسی ہزارہ چیزاں جاننے ہیں کہ لندن فلانی جگہ تے، عجائب گھر فلانی جگہ تے، فلانی شے فلانی جگہ تے، پہچاننا ہو رہے۔ جنہیں جا کے ویکھیا ہویا 1000 بندے جو بیٹھا ہو تو جا کے ہاتھ رکھ کے آندا میں بیٹھا جی۔ سمجھ آئی جی کہ نا؟ جاننا ہو رہے، پہچاننا ہو رہے۔ تو فرماتے نے سرمد غم عشق بول ہوس را نہ دے حد، سرمد عشق دی دولت ہر حریص نو نہیں دتی جاندی، سوزے دلے پروانہ مگس را نہ دے حد، کہ پروانے دے دل دا سوز مکھی نو نہیں دیتا جاندا، مکھی نو نہیں دیتا جاندا۔ تسی رات نو شمع جلدی نا تے بلب تے پروانے بھی آندے نے نا، جس بارشاں ہوئیاں ہوندیاں نے تے اگر کالے ٹٹن بھی پھردے ہوندے نے، کدی وہ بندے دے متھے چ وجدے نے، کدی کندھ نو وجدے نے، وہ شمع کتے ہوندی تو انہاں دا سفر کدھرے ہوندا ہے؟ سمجھدے پے؟ پروانہ جڑا ہے وہ اگر دیوا بالدا پیا ہوئے گا تو سڑ جائے گا۔ وہ بندیاں دے متھیاں چ نہیں وجدے، لائٹ ادھر ہے تو ادھر، وہ جڑے بیٹھے نے انہاں دا بھی سواد خواہ کر دیندے نے، وہ سارے کیڑے مکوڑے کٹھے ہو گئے۔ تو فرماتے نے سرمد غم عشق بول ہوس را نہ دے حد، عشق ایک دولت ہے، محبت ایک دولت ہے جیڑا حریص نو نہیں دتی جاندی، ہر بول ہوس جیڑا کہ فانی چیزاں دا حریص ہے اس نو نہیں دتی جاندی، سوزے دلے پروانہ مگس را نہ دے حد، جیڑے پروانے دل دا سوز ہے وہ مکھی نو نہیں دتا جاندا، عمر باعد کے یار آج باکنار، کہ دوست دی آغوش دے واسطے کہ لمحہ سفر چاہیدا ہے، کہ یہ جڑا عالم کثرت ہے نا یہ محبوب دے وصال دا سفر ہے۔ فرمایا عمر باعد کے یار آیت باکنار، کہ زندگی دا لمحہ زندگی چاہی دی ہے کہ میرا دوست میرے کنار ہو جائے، میں انہوں مل پاواں، وہ میرے ہم کنار ہو جاوے، این دولت سرمد ہما کسرہ نہ دہد۔ فرماتے ہیں یہ ابدی دولت جڑی ہر کسے نو عطا نہیں کیتی جاندی، ہر کسے نو عطا یہ نصیب ہے جنہوں مالک کریم نصیب فرما دے گے، اور اس دے نصیب دے اتے کوئی اعتراض کرنے والا ہی نہیں۔ اللہ دی ذات پاک سارے دل نو اپنی محبت نصیب فرماوے۔